اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب اذا طار الشیء فی المنام۔ اس سے پہلے باب القدح فی النوم۔ قدح پیالوں کو کہتے ہیں دال کی زبر کے ساتھ، اور اگر یہ جزم ہو تو پھر یہ مصدر کے معنی میں ہوتا ہے، یعنی مصدر جو ہے وہ جزم کے ساتھ ہے، اور پیالہ جو ہے اس کے لیے دال کی جو ہے وہ زبر ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ اب یہ باب باندھا ہے کہ جب نیند کے اندر کوئی چیز جو ہے اڑ جائے، حدثنی سعید بن محمد ابو عبداللہ الحرمی حدثنا یعقوب بن ابراہیم حدثنا ابی عن صالح عن ابن عبیدۃ بن نشیط قال عبید اللہ سألت عبد اللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما عن رؤیا رسول اللہ التی ذکر فقال ابن عباس ذکر لی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فبینا انا نائم رأیت انہ وضع فی یدی سواران من ذہب ففزعتہما وکرہتہما فأذن لی فنفختہما فطارا فأولتہما کذابین یخرجان وقال عبید اللہ احدہما الانسی الذی قتلہ فیروزا بالیمن۔ اگر آپ جو ہے وہ اس کو اجمہ سمجھیں تو پھر تو جو ہے وہ غیر منصرف ہوگا فیروزو، اور اگر یہ عربی لفظ ہے تو پھر یہ جو ہے وہ یعنی منصرف ہوگا۔ اللہ اکبر۔ والآخر مسیلمۃ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ عبید اللہ بن عبداللہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے سنا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب جو آپ نے ذکر کی،
ابن عباس کہتے ہیں کہ مجھے یہ ذکر کیا گیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ فرمایا. ابن عباس یہ بتا رہے ہیں کہ یہ خواب جو ہے ان کا اپنا نہیں ہے، یہ خواب جو ہے وہ کسی اور نے دیکھا ہے اور ان کے پاس اس کا ذکر ہوا ہے. تو یہ اصل میں صحابہ کی مراسیل میں شامل ہو گئی. مراسیل اس کو بولتے ہیں جس کے اندر جو ہے وہ جو خبر دینے والا ہے اسے چھوڑ دیا جائے، تو بعد والے آدمی کو جو ہے وہ جس نے روایت کی ہے اسے دیا جائے، اس کو کہتے ہیں مرسل. تو صحابہ کی جو مراسیل ہیں یہ جو ہیں جمہور کے نزدیک حجت ہیں. جس طرح سارے کے سارے صحابہ جو ہیں وہ عادل ہیں، اسی طرح جو صحابہ کی مراسیل ہیں وہ بھی حجت ہیں. تو اس لیے عبداللہ بن عباس کا یہ کہنا کہ مجھے ذکر کیا گیا، مطلب یہ کسی اور صحابی نے مجھے ذکر کیا، اس کو کہیں گے ہم کہ یہ مراسیل صحابہ میں سے ہے. تو مراسیل صحابہ جو ہیں وہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ حجت ہیں. میں نے گزشتہ دروس میں اس بات کا ذکر کیا تھا کہ ترجمہ کرنے کے لیے یا کسی چیز پر تبصرہ کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ آدمی جو ہے وہ اس فن کا خود ماہر ہو. ہمارے بزرگ مولانا عبدالرحمن کیلانی، ان کا خاص جو ہے وہ یہ موضوع تھا کہ وہ انہوں نے قرآن مجید کا جو ترجمہ کیا اس کے اوپر پھر تفسیر بھی لکھی. تو اس طرح جو ہے وہ انہوں نے کئی کام کیے ہیں ترجمے کے، اور ویسے جو ان کی کتابیں ہیں حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑی مارکے کی کتابیں ہیں، لیکن اتفاق ایسا ہے کہ ان کو دیال سنگھ لائبریری نے یہ الموافقات جو اصول فقہ کا فلسفہ ہے تو یہ کتاب دی تاکہ آپ اس کا ترجمہ کر دیں. اب چونکہ یہ اصول فقہ جو ہے یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ جب تک اس کا انسان کو خود پتہ نہ ہو اس وقت تک جو ہے وہ اس کا ترجمہ بڑا مشکل ہوتا ہے. تو بڑے عالی شان کاموں کے باوجود جو ترجمہ دیال سنگھ لائبریری نے کروایا وہ جو ہے وہ اتنا معیاری نہیں ہے، اس لیے کہ وہ اصل میں اصول فقہ ایک فن ہے. صرف اتنا کافی نہیں ہے کہ یہ عربی زبان سیکھ لیں تو اصول فقہ آ جائے. دراصل یہ بہت بڑی چیز ہے. عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ جس کو عربی آتی ہے اسے جو ہے وہ قرآن مجید بھی آتا ہے، اسے جو ہے وہ حدیث بھی آتی ہے، بلکہ اب تو صورتحال یہ بن گئی ہے کہ قرآن کا ترجمہ بھی نہ آتا ہو اور عربی بھی نہ آتی ہو تو اس کے باوجود جو ہے وہ انسان قرآن مجید کے بارے میں کوئی بات کہے تو اس کو کسی اور فن کا ماہر ہونے کی بنا پر جو ہے وہ قرآن مجید کا جو ہے وہ اعلیٰ مفسر بنا دیا جاتا ہے. جیسے اب ڈاکٹر اقبال ہیں، تو ڈاکٹر اقبال جو ہیں یہ ان کا اصل موضوع ہے قانون، اور یہ بیرسٹر بھی ہیں ڈاکٹر اقبال. اور ڈاکٹر اقبال نے جو ہے وہ اسلامی موضوعات پر جو ہے وہ بڑی اچھی شاعری کی ہے. یعنی اسلام کے اندر جو لوگوں نے پیدا کر لی قباحتیں ان کا تجزیہ بہت ماہرانہ انداز میں کیا ہے، اس لیے کہ انہوں نے جو ہے وہ ان چیزوں کو سمجھا اور سمجھنے کے بعد ان چیزوں کو جو ہے وہ انہوں نے بیان کیا. لیکن انہوں نے کہاں سمجھا ہے؟ دراصل اللہ تعالیٰ جب کسی کو عبقری بناتے ہیں تو پھر اس کے اندر ایسی استعداد پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ دوسری کتابوں سے بھی جو چیز سمجھتا ہے وہ یوں سمجھیے کہ قرآن و حدیث جو ہے، لیکن نہ ویسے وہ قرآن مجید کی تشریح جانتے تھے اور نہ ان کو عربی زبان آتی تھی. تو ان حالات میں اب ڈاکٹر اسرار صاحب جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کے صرف 2 ہی مفسر ہوئے ہیں اور کوئی قرآن کا مفسر ہی نہیں ہے. حالانکہ یہ دونوں جو ہیں یہ عربی زبان سے واقف ہیں، ایک ڈاکٹر اقبال اور ایک ڈاکٹر رفیع الدین. تو
اب انہوں نے بھی جو ہے وہ مختلف جو نظام ہیں یورپ کے، چونکہ یہ وہاں کے پڑھے ہوئے تھے ڈاکٹر رفیع الدین، تو انہوں نے جو ہے وہ یورپ کے نظاموں کے بارے میں پیش کیا ہے کہ وہ کس طرح جو ہیں وہ قرآن مجید ان کی تردید کرتا ہے، اور انہوں نے قرآن اور جدید جو ہے وہ نظام ان پر جو ہے وہ یہ پوری کتاب لکھی ہے، تو اس کے اندر بڑی شاندار باتیں ہیں، لیکن بعض باتوں میں وہ الجھ گئے ہیں، اور جہاں الجھ گئے ہیں وہاں ڈاکٹر سار صاحب بھی الجھ گئے ہیں۔ مثال کے طور پر ارتقاء کے اندر کہ انسان جو ہے وہ ڈارون تھیوری کے مطابق جو ہے وہ ارتقاء، یعنی پہلے انسان کوئی اور جانور تھا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ انسان بن گیا، اس کے اندر جو ہے وہ دونوں الجھے ہوئے ہیں۔ تو اس کی وجہ یہی تھی کہ یہ لوگ عربی زبان کے جو ہے وہ ماہر نہیں تھے۔ اب ہمارے ہاں جو ہے وہ کوئی آدمی انگریزی کی بنیاد پر اٹھتا ہے اور اٹھ کر جو ہے وہ قرآن مجید کے اوپر کوئی نہ کوئی کتاب لکھ دیتا ہے، حالانکہ اسے قرآن کا پتہ نہیں ہوتا، اور اسی وجہ سے ایسے لوگ جتنے بھی اٹھتے ہیں تقریباً وہ جو ہے وہ حدیث کے منکر ہوتے ہیں۔ تو اس طرح جو ہے وہ قرآن مجید یضل بہ یعنی تضل من تشاء و تہدی من تشاء، یعنی اللہ کے بارے میں یہ ہے کہ اللہ اس قرآن مجید کے ذریعہ سے بہت سے لوگوں کو جو ہے وہ گمراہ بھی کرتا ہے، اور بہت سے لوگوں کو جو ہے وہ اللہ ہدایت بھی دیتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو قرآن مجید کو جو ہے وہ کسی اور نظر سے دیکھے، مثال کے طور پر وہ اسے مغرب کی نظر سے دیکھے، تو قرآن مجید جو ہے وہ اسے گمراہی ملے گی۔ میں نے جو ہے وہ بہت سے دیندار ججوں کو دیکھا ہے کہ جب وہ قرآن کا ترجمہ بھی پڑھتے ہیں تو اس وقت وہ جو مسلمانوں کا ترجمے کی بجائے وہ کسی جو ہے وہ یورپین کا ترجمہ جو ہے وہ لے کر پھر اس سے قرآن مجید کو سیکھتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ ایسے لوگ ہماری بیوروکریسی میں، بھئی یہ تو ہائی کورٹ کا جج ہے، بھئی ہائی کورٹ کا جج ہے لیکن قرآن حدیث جو ہے اس کو نہیں آتا، اور عربی زبان بھی وہ پڑھا ہوا نہیں ہے۔ تو ہمارے ایک ساتھی تھے، وہ کہا کرتے تھے کہ بس جی عربی آ جائے تو ساری شریعت آ جائے گی۔ میں سن کر ویسے چپ رہتا، اس لیے کہ ان کو شوق تو تھا، تو میں اس لیے چپ رہتا کہ اصل میں جس طرح جو ہے وہ انگریزی آنے سے جو ہے کوئی شخص کہے کہ مجھے انگریزی آتی ہے اس لیے میں میڈیکل کی ساری کتابیں جو ہے وہ سمجھتا ہوں، اور ڈاکٹروں سے جو ہے وہ جھگڑا لگا لے کہ جو ہے وہ اب ایک صاحب ہیں، میں نے ان کا ذکر کیا ہے، امریکہ میں ہوتے ہیں، چونکہ ان کی رشتہ داری ایک بڑے قاری صاحب کے ساتھ ہے، اس لیے وہ کتابیں جب لکھتے ہیں تو ان کو جو ہے وہ قرآن حدیث کا تو پتہ نہیں۔ تو اب انہوں نے ایک کتاب جو ہے وہ پہلے لکھی تھی حضرت حسین کے بارے میں، اور اس میں جو ہے وہ انہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے وہ علیہ السلام کہنا جو ہے وہ جائز ہے، اور ایک بخاری کے اندر ممکن ہے کسی جو ہے وہ شیعہ کے مکتبے میں یا ویسے کوئی ایک شخص بے علم ہے اس کے مکتبے میں چھاپی گئی، تو اس کے اندر جو ہے وہ جگہ جگہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسی طرح جو ہے وہ حضرت حسن حسین کے بارے میں، فاطمہ کے بارے میں، ان تمام کے بارے میں علیہ السلام کا لفظ جو ہے وہ استعمال ہوا ہے۔ تو اور حالانکہ جو دیگر بخاری کے نسخے ہیں ان ساروں کے اندر یہ الفاظ نہیں ہیں، وہاں صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ حضرت حسین کے بارے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو اب جو ہے وہ اس سے ہمارے بعض کچے علم کے لوگ جو ہیں وہ دھوکہ کھا گئے، تو کہتے ہیں دیکھیے بخاری نے جو ہے یہ باقاعدہ امام حضرت حسین کو جو ہے وہ امام بھی کہا ہے اور علیہ السلام بھی کہا ہے۔ تو حالانکہ یہ بخاری، یہ جو عام طور پر ایسے جملے ہوتے ہیں نا، یہ دراصل احترام کے لیے، ہم تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نام آتا ہے تو درود پڑھنی جو ہے وہ لازمی ہے، تو اس لیے ہم تو درود پڑھتے ہیں، لیکن درود بخاری میں نہیں ہے۔ یہ درود ہو یا رضی اللہ عنہ، یہ تمام جو ہیں یہ اصل میں اضافی الفاظ ہیں، یہ مصنف کی ذمہ داری نہیں ہوتی، یہ پڑھنے والے کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو وہ درود پڑھے۔ تو اس اعتبار سے جو ہے وہ انہوں نے دلیل پکڑی، اور وہ کتاب اتنی عمدہ چھاپی، اس لیے کہ امریکہ کے ڈالر ہیں، تو وہ کتاب یہاں چھاپتا ہے جب تو وہ مکتبہ العاصم چھاپتا ہے، اور اس مکتبے کے اندر کتاب چھپی ہے، اس کا
مطلب یہ ہے کہ وہ کتاب جو ہے وہ انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ بخاری کے اندر جب بھی ایسے الفاظ آئے ہیں تو اس کے اوپر علیہ السلام ہے۔ بھائی اگر یہ ہوتا تو تمام بخاریوں میں ہوتا، ایک بخاری میں تو آپ کو علیہ السلام مل جائے گا، اور باقی عام جو بخاری چھپتی ہے یا اسی طرح فتح الباری چھپتی ہے کہیں بھی علیہ السلام نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خود غلطی واضح ہے، آپ نے عربی زبان کا کوئی لفظ جو ہے وہ غلط استعمال کیا ہو تو کہتے ہیں کہ عام طور پر جو ہے وہ دیکھا جائے کہ باقی الفاظ جو ہیں وہ کیا ہے، اگر باقی الفاظ بھی یہی ہوں گے تو پھر جو ہے وہ مادہ جو ہے اس مادے کا فہم جو ہے اس میں پایا جائے گا، اور اگر نہ پایا جائے تو پھر اس کو مرتجل کہتے ہیں، یعنی اس کا مادہ الگ ہوتا ہے۔ تو اب دیکھیے نا، مقسطین ہے تو اب جو قسط ہے اس کے معنی تو انصاف کے ہیں، اور قاسطین کا معنی جو ہیں وہ ظالم کے ہیں، اور مقسطین کے معنی جو ہیں وہ انصاف کرنے والے کے ہیں۔ تو اصل میں اس طرح عربی زبان میں جو ابواب ہیں ان ابواب کے ذریعہ سے جو ہے وہ یہ بتایا جاتا ہے کہ اس کی شکل اگر یوں ہو تو اس کے اندر یہ مفہوم ہوگا۔ اسی لیے جب آپ نے جو ہے وہ کوئی بھی مجرد جو ہے وہ متعدی کرنا ہو تو اس کے لیے دو باب مخصوص ہیں، باب افعال اور باب تفعیل۔ تو یہ دو باب جو ہیں یہ عام طور پر جب کسی لفظ سے لے آئیں، لیکن ان کی اہمیت اس وقت ہوتی ہے جب کہ جو مجرد باب ہے اس کا جو ہے وہ مفہوم پتہ ہو، اور اگر ہوئی وہ مرتجل تو اس صورت میں جو ہے وہ اس کا مفہوم یہ نہیں ہوگا۔ اب خیر یہاں تو یہ مرتجل نہیں ہے، یہاں تو منقول ہی ہے، لیکن یہاں کیا ہے کہ ایک جگہ پر جو ہے اس کی خاصیت یہ ہے کہ وہاں انصاف کی نفی ہے، تو انصاف کی نفی ہونے کی بنا پر جو ہے وہ بن جائے گا وہ ظلم، اور اگر یہ ہے کہ دوسرے باب سے ہوگا جہاں نفی نہیں ہے، مثلا اگر آپ اقسطا یقسطو باب میں لیں تو اس کے معنی ہے مقسطین، انصاف کرنے والے، اور اگر یہ مجرد سے لیں تو اس کے معنی ہے ظالم کے۔ تو اسی لیے مجرد کا جو اسم فاعل ہے قاسطین، اس کے معنی جو ہیں وہ ظالم کے ہیں۔ تو یہ عربی زبان کی جو باریکیاں ہیں ان میں سے یہ چیز موجود ہے۔ تو میں نے آپ کو ایک تو یہ بتایا تھا کہ ایسے لوگ جو ہے بالکل معتبر نہیں، بلکہ اب انہوں نے پیچھے دنوں ایک اور کتاب لکھی ہے تو کورونا، اور اس کے اندر علماء کو بہت برا بلا کہا ہے، اور ایسے بتایا کہ علماء جو ہیں، کہتے ہیں علماء جو ہیں وہ اکثر جاہل ہیں، ان کو پتہ نہیں، ان کو جب دنیا کا پتہ نہیں تو کیوں دنیا کے بارے میں رائے دیتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ یہ جو کورونا ہے نا، اس کے بارے میں کوئی بات کرنا جو ہے علماء کا حق ہی نہیں ہے، یہ حق صرف جو ہے وہ ڈاکٹروں کا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ اس کے اندر ڈاکٹروں کا فتویٰ چلے گا، حالانکہ ڈاکٹروں کو شریعت کا پتہ نہیں ہے۔ جب اس کو شریعت کا پتہ نہیں ہے، جیسے کہ تو انہیں بھی پتہ نہیں ہے شریعت کا، تو اس وقت جو ہے وہ ڈاکٹر جو ہے وہ مفتی بن جائے گا۔ حالانکہ بات یہ ہے کہ ڈاکٹر ہو یا انجینئر ہو، اس کا تعاون لیا جا سکتا ہے ایسے مسائل میں۔ کوئی اگر گہری سائنس کی بات ہو تو آپ سائنسدان سے تعاون تو لے سکتے ہیں، لیکن سائنسدان جو ہے وہ مفتی نہیں بنے گا، اس لیے کہ اسے قرآن حدیث نہیں آتا۔ اصل میں جس کو قرآن حدیث آتا ہے فتویٰ وہی دے گا۔ تو اس لیے اب انہوں نے علماء کو برا بلا کہا ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ اپنے طور پر ایسی اصطلاحیں استعمال کی ہیں جو اصول فقہ کی اصطلاحیں ہیں۔ اب حالانکہ انہیں اصول فقہ تو آتا نہیں، اب انہوں نے استحسان کی اصطلاح استعمال کی ہے، مسائل مرسلہ کی جو ہے وہ استعمال کی ہے، حالانکہ یہ ساری چیزیں جو ہیں استحسان ہو، مسائل مرسلہ ہو، ان کی بہت لمبی جو ہے وہ اس کی بات ہے، اور حالانکہ اس کے اندر جو ہے وہ علماء آپس میں اختلاف کرتے ہیں۔ استحسان کے بارے میں جو ہے وہ اگر اہل الرائے جو ہے وہ استحسان لیتے ہیں تو اس کے بالمقابل جو ہے وہ امام شافعی کہتے ہیں من استحسن فقد شرع، جس نے جو ہے وہ استحسان کیا اس نے جو ہے وہ گویا کہ شریعت سازی کی، یعنی شریعت کے اندر یہ لفظ لے آئے ہیں۔ اب انہوں نے جو ہے وہ استحسان کا لفظ بھی استعمال کر لیا، حالانکہ انہیں پتہ نہیں کہ استحسان حقیقت میں کیا ہوتا ہے، اور اسی طرح جو ہے مسائل مرسلہ جو ہے وہ حقیقت میں کیا ہے۔ اصل میں جب تک ان کی حقیقت سے جو ہے وہ واقفیت نہ ہو اس وقت تک انسان ان چیزوں کو استعمال کرے گا تو غلط معنوں میں استعمال کرے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جاننے سے انسان جو ہے وہ
صرف قرآن کا مفسر بن جائے اور یہ حدیث کا شارح بن جائے اور اسی طرح ایک فقیہ بن جائے، یہ بات غلط ہے۔ یہ تمام جو ہے بڑے گہرے علوم ہیں۔ اب فقہ جو ہوتی ہے وہ ان ائمہ کا اجتہاد ہوتا ہے جن کے اندر اجتہاد کی صلاحیت ہوتی ہے، اور وہ بڑے امام ہوتے ہیں۔ مجتہد مستقل جو ہے وہ بہت بڑا امام سمجھا جاتا ہے فقہا کے نزدیک، اور جب وہ بحث کرتے ہیں تو مجتہد مستقل اور مجتہد جو ہے وہ پھر مذہب وغیرہ اس طرح کی ان کی جو ہے وہ تقسیمیں ہیں، تو اس کو جو ہے سمجھنا بڑا مشکل ہے ایک عام آدمی کے لیے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ جب تک کسی چیز کا ماہر نہ ہو اس وقت تک اس کی رائے جو ہے کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ مثال کے طور پر یہاں کوئی آدمی کسی ڈاکٹر سے اختلاف کرے اور وہ خود ڈاکٹر نہیں ہے، تو اسے ڈاکٹر یہ کہیں گے تیرا کیا کام ہے کہ تو یہاں آ گیا ہے؟ یہ ڈاکٹروں کا میدان ہے، اور اسی لیے آج کل جو بڑی ڈاکٹروں کے منہ پر ہوتی ہے نا عطائیت، تو عطائیت کے اندر جو ہے وہ انہیں یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ عطائیت جو ہے وہ تے سے ہے کہ توئے سے ہے، حالانکہ عطائیت جو ہے یہ عین اور توئے ہے، لیکن عام طور پر یہ اردو میں لکھا جاتا ہے حمزہ سے، یعنی عطائیت یعنی تے کے ساتھ۔ تو جن کو یہ پتہ نہیں ہے وہ جو ہے وہ فتوے لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ علماء جو ہیں یہ 2 رکعت کے امام ہوتے ہیں، یہ مطلب ہے علماء کو حقیر بنا کر جو ہے وہ پیش کرتے ہیں اور خود جو ہے وہ مفسر بن جاتے ہیں۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا ابھی کہ ڈاکٹر اسرار صاحب جو ہیں وہ قرآن مجید کے خود بھی مفسر ہیں، ان کا طرز بیان بہت ہی اچھا ہے، لیکن انہوں نے جو کچھ بھی لیا ہے یہ مولانا امین حسن سے لیا ہے، اور جن مسائل میں ان کا اختلاف ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ شائع بھی کر دی۔ مثال کے طور پر ان کا اختلاف جو ہے یہ رجم کا جو مسئلہ ہے اس کے اندر ان کا اختلاف ہے۔ تو کہنے کا مقصد ہمیں یہ ہے کہ لیکن کسی اختلاف کے لیے ضروری ہے کہ وہ شخص اس علم سے واقف ہو۔ جیسے میں نے اب ویسے تو مولانا عبد الرحمن کیلانی صاحب بہت بڑے علماء میں شمار ہوتے ہیں، یعنی جتنی کتابیں ان کی ہیں شاید ہی کسی کی ہوں، اور بڑے بڑے علماء جو ہیں جب ان کی کتاب پکڑتے ہیں تو حیران رہ جاتے ہیں۔ میرے پاس جو ہیں وہ ڈاکٹر صہیب حسن جو مدینہ یونیورسٹی کے فارغ ہیں اور بڑی فاضل شخصیت جو ہے وہ سمجھی جاتی ہیں، یہ لندن میں ہوتے ہیں، یہ مولانا عبدالغفار حسن کے بیٹے ہیں، میرے ساتھی ہیں، اور ہمیشہ جب یہاں لاہور میں آتے ہیں تو میرے پاس ضرور آتے ہیں، اور ایک جمعہ ہماری مسجد میں بھی پڑھاتے ہیں۔ تو انہوں نے جو ہے وہ اس طرح جو ہے وہ چلیے مجھے اتفاق سے وہ بات جو بیان کرنا چاہتا تھا وہ یاد نہیں رہی۔ تو کہنے کا اصل میں مقصد یہ ہے کہ ایسے آدمی کسی عالم کی خدمت لے کر ایک کام تو کر لیتے ہیں، لیکن انہیں جو ہے وہ اب ڈاکٹر اسرار کی ایک کتاب ہے کہ قرآن مجید کے ہمارے اوپر جو حقوق ہیں وہ کیا ہے، ان کو انگریزی میں جو ہے ڈاکٹر صہیب نے اس کا ترجمہ کیا ہوا ہے۔ اسی طرح اور لوگ ہیں وہ ترجمہ کرتے ہیں۔ میں اصل میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاں اب یہ جو بات ہو گئی کہ شریعت کے بارے میں کسی نہ علم کی ضرورت ہے نہ کسی زبان کی ضرورت ہے، اور اگر زبان بھی ہو تو آپ بتائیے پھر عرب ممالک میں سے تو کوئی گمراہ ہو ہی نہیں سکتا۔ مصر میں جو ہیں وہ کتنے بڑے بڑے گمراہ موجود ہیں، اور اسی طرح جو ہے وہ اور ملکوں میں بڑے بڑے گمراہ موجود ہیں، حتیٰ کہ سعودی عرب کے اندر جو ہے وہ بڑے بڑے گمراہ موجود ہیں۔ سعودی عرب کے علماء نے جو ہے وہ ایک مکہ مکرمہ میں درس دیتا تھا، اس کے اوپر جو ہے وہ رد کیا ہے اس کا، تو اس لیے کہ اس نے سارا کچھ جو ہے وہ عربی ہوتے ہوئے اس نے جو ہے وہ میلاد بھی ثابت کر دی ہے، اور اس طرح اور بھی جو ہے وہ تمام چیزیں جو ہیں جو بدعت ہیں ان کو وہ جو ہے وہ اس کا فتویٰ دیتا ہے۔ اسی طرح ایک کویت کا آدمی ہے ہاشمی وہ کہلاتا ہے، اور وہاں کا وہ وزیر اوقاف بھی رہا ہے، اس کا بھی یہی حال ہے کہ اس کا تعلق چونکہ بدعتیوں سے ہے، اس لیے وہ تمام فتوے جو بدعتی ہیں وہ اس کے ہوتے ہیں۔ ہاشم رفاعی اس کا نام ہے۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس لیے عربی زبان سیکھنا اور ان لوگوں کا رد کرنا، اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ ان لوگوں کا جو ہے وہ کم از کم ان کے جو نظام ہے وہ ان سے سمجھے جائیں، اس لیے کہ نظام انہوں نے ٹھیک بیان کیے ہیں۔
لیکن جو اس کے بعد نظام کا جو رد کیا ہے اس کے اندر جو چیز جو ہے وہ ان کی نظر میں ٹھیک ہو اس کو ٹھیک قرار دیں، ورنہ ان کا کام نہیں ہے۔ اب دیکھیں نا، اگر ڈاکٹر رفیع الدین نے جو ہے وہ ڈارون کی تھیوری مان لی ہے یا ڈاکٹر اسرار نے مان لی ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارے لیے حجت ہو گئی۔ ڈاکٹر اسرار صاحب ویسے اللہ جو ہے وہ ان کو معاف کرے اور ان کو بخشے، ڈاکٹر اسرار صاحب بڑے مخلص آدمی تھے، اور میرے ساتھ ان کا ایک بڑا تعلق یہ تھا کہ جب کوئی بھی ان کو بات اڑ جاتی تو میرے ساتھ ان کا رابطہ ہوتا، میں ہی ان کے پاس چلا جاتا تکلف کے بغیر۔ جب میں جاتا تو مجھے کافی دیر بٹھا کر جو ہے وہ اس موضوع پر گفتگو کرتے رہتے۔ اب جب انہوں نے یہ خلافت کا نعرہ لگایا تھا تو اس کے بارے میں جو ہے وہ ایک باقاعدہ سیمینار کیا، اور اس میں جو ہے وہ تمام متعلقین لوگ جو ان کے عقیدت مند تھے ان کو بھی بلایا، اور مجھے اور ڈاکٹر خالد علوی کو کہا کہ آپ جو ہے جو میرا ہے نا خلافت کا دعویٰ، اس کے بارے میں جو ہے وہ آپ رد کریں، اس کے اوپر جو ہے رد کریں، اور میں اپنے لوگوں کو سنانا چاہتا ہوں۔ یعنی ان کے خلوص کی حالت ہے کہ اپنے نقطہ نظر پر انہوں نے جو ہے وہ ہم دونوں سے تبصرہ کروایا، اس لیے کہ ان کی نظر میں علماء میں سے میرا شمار ہوتا ہے، اور خالد علوی صاحب جو ہیں وہ ایک بڑے پرانے پروفیسر ہیں اور وہ عربی زبان بھی جانتے تھے، اس لیے کہ خالد علوی صاحب جو ہیں یہ جامعہ نعیمیہ کے پڑھے ہوئے تھے، جیسے کہ ہمارے ہاں چودھری رفیق صاحب ہیں، یہ بھی جامعہ نعیمیہ کے پڑھے ہوئے ہیں، ان کو عربی زبان بھی آتی ہے۔ لیکن صورتحال یہ ہے کہ عربی زبان آنے سے جو عربی زبان کے بڑے ہی گہرے موضوعات ہیں نا، ان پر انسان کو گفتگو نہیں کرنی چاہیے۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ یہ جو اصول فقہ جو ہیں، اگر آپ امام بخاری کے جو ہے وہ اصول اجتہاد جو ہے وہ علماء سے پوچھیں تو علماء کو مشکل پیش آتی ہے، اس لیے کہ انہوں نے اصول اجتہاد یا اصول فقہ امام بخاری کا جو ہے انہوں نے پڑھا نہیں ہوتا۔ اب سعودی عرب کے اندر جو ہے وہ ایک ہیئت کبار علماء کا ممبر ہے، تو انہوں نے جو ہے وہ امام بخاری کے اصول فقہ پر ایک بڑا لمبا مضمون لکھا ہے، اور چونکہ وہ عالم دین ہے اس لیے انہوں نے اصول فقہ بیان کیے ہیں، لیکن وہ اصول فقہ جو ہے وہ ہمارے یہاں کے اکثر علماء کو پتہ نہیں ہوتا۔ باقی جس کو جو ہے وہ آتا ہے اسے محنت کرنی چاہیے تاکہ اس کے بارے میں کوئی تبصرہ کر سکے۔ تو میں نے آپ کو یہ چیز اس لیے بتائی ہے کہ یہ جو ہے نا، اسی طرح ڈاکٹر اسرار صاحب کے بارے میں میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ وہ قائل ہیں کہ یاجوج ماجوج جو ہے نکل چکے ہیں، اگرچہ اس کے بارے میں تو مولانا عبدالرحمن کیلانی بھی جو ہیں وہ قائل ہیں، لیکن جہاں تک ہے نا دجال کا مسئلہ، دجال کے مسئلے میں ڈاکٹر اسرار کی رائے صحیح نہیں ہے کہ دجال سے مراد کوئی شخص ہے ہی نہیں، اس لیے کہ یہ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پیش گوئیوں کے بارے میں جو اصول ہے اس کے مضمون کے اندر جو غالباً 2004 میں چھپا تھا ہمارا جو ہے مذاکرہ، تو اس کے اندر جو ہے وہ ہم نے تفصیل سے بیان کیا تھا کہ اس کے بارے میں جب ایک فرد متعین ہو اور اس کی شکل بھی متعین ہو، جیسے کہ نبی اکرم نے فرمایا کہ یہ جو بنی خزاعہ میں سے جو ہے وہ شخص ہے ابن قطن جو دجال ہے وہ اس کی شکل کا ہے، اب بتائیے کہ اس کے بعد یہ کہا رہ جاتا ہے کہ دجال سے مراد اسرائیل ہے، یہ دجال سے مراد جو ہے وہ امریکہ ہے۔ تو اس لیے یہ چیزیں جو ہوتی ہیں نا، ان کے بارے میں میں یہ کہتا ہوں کہ جس طرح علماء کو آپ کہتے ہیں کہ وہ میڈیکل کے اندر دخل نہ دیں، یا حالانکہ آپ کو میں بتاؤں کہ یہ میڈیکل جو ہے یہ علماء کے درس نظامی کا ایک حصہ تھا، یعنی ہمارے پرانے علماء جتنے بھی جو تھے نا درس نظامی کے فارغ تھے، حافظ عبداللہ محدث روپڑی، مولانا حافظ محمد گوندروی، یہ سارے کے سارے جو ہیں وہ طب پڑھے ہوئے تھے، اور حافظ عبداللہ روپڑی بھی بہت بڑے طبیب تھے، ان کی اگر طب دیکھنی ہو تو آپ جو انہوں نے تفسیر لکھی تھی قرآن مجید کا ایک حصہ، اور اس کے اندر انہوں نے جو ہے وہ کس طرح فزیولوجی وہ ہوتی ہے جس کے اندر اعضاء جو ہیں وہ اعضاء اور اس طرح کی باریک سے باریک چیزیں جو ہیں وہ بیان ہوتی ہیں۔ حافظ عبداللہ صاحب روپڑی نے جو ہے باریک سے باریک چیزوں کی بہت لمبی تشریح کر دی، تو اب جو ان کی مخالفت کرنے والے تھے انہوں نے کہا کہ پتہ نہیں یہ قرآن کی تفسیر ہے یا طب کی کتاب ہے۔ تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ اس طرح سے بڑی ضروری بات ہے، مجھے اگر کسی شخص کے بارے میں جو ہے وہ اچھا یعنی
میں سمجھتا ہوں تو وہ مولانا مودودی ہیں۔ مولانا مودودی نے جو ہے وہ فن حدیث کا مسلک اعتدال کے اندر تو انکار کیا ہے، لیکن اس کے بعد مولانا مودودی کی وہ جو گفتگو ڈاکٹر عبدالودود سے ہوئی ہے، پرویز کا نمائندہ تھا وہ، اور اس کی جو گفتگو لمبی ہوئی ہے جو بعد میں کتابی صورت میں چھپ گئی ہے، اور تو یہ جو ہے نا سنت کی آئینی حیثیت بعد میں کتاب کا نام یہ رکھ کر جو ہے وہ چھاپا گیا ہے۔ تو مولانا مودودی نے اس میں بڑی باریک بینی سے جو ہے وہ رد کیا ہے، اگرچہ بہت سی چیزیں جو چونکہ فن حدیث سے واقف نہیں تھے اس لیے بہت سی چیزیں رہ جاتی ہیں۔ میں نے آپ کو جو ہے وہ ڈاکٹر حمید اللہ کا بھی ذکر کیا تھا کہ ڈاکٹر حمید اللہ جو ہیں اب انہوں نے ویسے تو حمام بن منبہ کا ایک جو ہے وہ کتاب ہے حدیث پر، تو یہ پہلی کتاب ہے حمام بن منبہ کی، یہ تابعی ہیں، اور ان کا جو مجموعہ حدیث ہے اس میں اس کو انہوں نے تحقیق کر کے چھاپ دیا ہے، کیونکہ وہ اصل میں آثار قدیمہ کے آدمی ہیں، تو ان کی اس بارے میں تو تحقیق جو ہے وہ چل گئی ہے، لیکن اگر وہ یہ کہیں کہ انہیں اصول فقہ بھی آتا ہے اور اسی طرح اصول حدیث بھی آتا ہے، نہیں، انہوں نے خود جب میں نے آپ کو بتایا کہ اطلبوا العلم ولو بالسین جو ہے اس کے بارے میں جو ہے وہ محدث میں ایک مضمون چھپا کہ یہ موضوع بناوٹی ہے، تو اس کا رد جو ہے وہ ڈاکٹر حمید اللہ نے کیا، اور مضمون ڈاکٹر حمید اللہ ایسے عالم دین تھے لیکن بڑے منکسر مزاج، یعنی کوئی متکبر نہیں تھے، تو ویسے ان سے میری ملاقات بھی ہوئی یہاں جب آئے ہیں، تو میں نے ہاں وہ مضمون جو انہوں نے بھیجا اس میں اندر یہ لکھا تھا کہ یہ فن حدیث جو ہے یہ آخری اتھارٹی نہیں ہے، تو اس کے اصل میں ہماری جو وہی مولانا مودودی کا جو بات ہے کہ جب ہمارا ذوق بن جاتا ہے نا تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ ایک آدمی جو ہے وہ جیسے ہوتا ہے نا یہ سونے کو ہاں جی جوہری، جیسے جوہری جو ہے وہ سونے کو دیکھ کر جو ہے وہ وہاں کوئی نہ کوئی معلوم کر لیتا ہے کہ کس قسم کا سونا ہے، اچھا ہے یا برا ہے، تو اس کو انہوں نے لفظ لکھا ہے کہ جس طرح جوہری جو ہے وہ ہیرے کی جبت دیکھ لیتا ہے، اسی طرح جو ہے وہ جب انسان جو ہے وہ ماہر ہو جائے تو پھر اس کو جو ہے ضرورت نہیں ہوتی اس فن کی۔ ہاں جی، میں بتاتا ہوں کہ اصل میں یہ باتیں بھی منہ سے نکلی ہیں، لیکن میں اس لیے ان کا جو ہے وہ تعریف کرتا ہوں کہ انہوں نے جو ہے وہ حدیث کے دفاع کی بڑی کوشش کی ہے، تو اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے، اور جس کا پتہ نہیں تھا اللہ انہیں معاف کرے۔ جی چلیے جی، آپ نے یہ باتیں جو میری سن لی ہیں، اب میں جو ہے وہ اب اگلی حدیث جو ہے وہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ یہ روایت کرنے والا عبید اللہ بن عبداللہ بیٹا ہے یہ غالباً عبداللہ بن عباس کا، تو اس نے کہا کہ میرے باپ نے یعنی عبداللہ بن عباس نے بیان کیا، یہ بیان کیا کہ ذکر علی، یعنی مجھے ذکر کیا گیا، میں نے یہاں یہ بتایا تھا مراسیل صحابہ حجت، میں نے اصل میں جو بات کہنی تھی وہ میرے ذہن سے نکل گئی تھی، ذہن میں آ گئی ہے، وہ اصل میں بات یہ تھی کہ سلام نے جو ہے وہ ایک چھاپا ہے انسائکلوپیڈیا سیرت کا، اور اس کا جو مقدمہ ہے نا وہ دارالسلام کے ایک صاحب جو ہیں ان کا مقدمہ لکھا ہوا ہے، اور اس کے اندر انہوں نے جو ہے وہ دعویٰ کیا ہے کہ تاریخ سیرت جتنی بھی مرتب ہے اس کے اندر وہی صحابی جو ہے وہ روایت کر سکتا ہے جس کے سامنے واقعہ ہوا ہو، اور جس نے اپنے کانوں سے نہ سنا ہو وہ روایت ہوتی ہی نہیں، یعنی کیونکہ وہ فن حدیث سے واقف نہیں ہے وہ صاحب جو ہے۔ ویسے تو کوئی عرض نہیں، اس لیے کہ میں نام بتا دیتا ہوں، بہت بڑے محدث ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، مولانا سلطان محمود ان کے بیٹے ہیں وہ، اور جو ہے وہ عربی زبان کا انہوں نے ایم اے کیا ہوا، اسلامیات کا ایم اے بھی نہیں کیا ہوا، تو لیکن یہ ہے کہ وہ چھیڑخانی دوسروں کے ساتھ ضرور کرتے رہتے ہیں۔ تو اب صورت حال یہ ہے کہ جو ان کا مقدمہ ہے اس کے اندر انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ سیرت کی جتنی بھی باتیں ہیں وہ تمام ان صحابہ نے جو ہے وہ روایت کی ہیں جو خود اس موقع پر موجود تھے۔ بالکل غلط بات ہے،
تاریخ سیرت چھوڑ کر یہ تو حدیث کے اندر بھی یہ شرط نہیں ہے. مراسیل صحابہ جو ہے وہ حدیث کے اندر بھی آپ دیکھیے, عبداللہ بن عباس جو ہے یہ مراسیل صحابہ کی طرح یعنی خود نہیں انہوں نے سنی. عبداللہ بن عباس کہہ رہے ہیں کہ مجھے یہ کہا گیا, یعنی میں نے جو ہے وہ کسی اور سے سنا ہے. تو یہ مراسیل صحابہ جو ہیں وہ حدیث میں بھی حجت ہیں, کجا یہ کہ انہیں کہا جائے کہ تاریخ میں حجت نہیں ہے. تو اس لیے کوئی ایسا دعویٰ نہیں کرنا چاہیے بعد میں جو اس کا رد کرے وہ صرف اسی پر جو ہے وہ رد کر دے کہ آپ کو تو فن حدیث نہیں آتا. ویسے انہوں نے اپنی طرف سے جواب کی کوشش کی ہے, شبلی نعمانی کا جواب دکھایا انہوں نے. ویسے یہ ابھی تک ہمارے اہل حدیث پر قرض ہے شبلی نعمانی کا جواب. تو اللہ تعالیٰ توفیق دے کوئی اس کے لیے جو ہے وہ کھڑا ہے. ہاں جی, سوال کیا ہے شبلی نعمانی کا؟ انہوں نے اصل میں شبلی نعمانی نے یہ کہا ہے کہ حدیث جو ہے نا وہ اس کے لیے صحیح ہونے کے لیے یہ شرطیں ہیں. تو شبلی نعمانی نے سیرت النبی کے شروع کے جو 100 صفحے ہیں نا وہ تقریباً اس موضوع پر جو ہے وہ لکھا ہے, اور بہت کچھ لکھا ہے کہ محدثین کا جو فن ہے اس پر بہت سے اعتراضات کیے ہیں. اصل میں بات وہی ہے کہ شبلی نعمانی نے اس لیے اعتراضات کیے ہیں کہ شبلی نعمانی جو تھے وہ سر سید کے رشتہ دار تھے اور وہ بھی متاثر تھے بہت سی چیزوں سے. لیکن ویسے یہ ہے کہ انہوں نے چونکہ امام ابو حنیفہ کی زندگی پر سیرت نعمان بن ثابت لکھی ہے, اس لیے حنفی تو ان کے خلاف کوئی بات نہیں سن سکتے. تو اسی لیے میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے کوشش کی تھی کہ کسی طرح جو ہے یہ سیرت کے اصول اور حدیث کے اصولوں کا آپس میں جو ہے وہ تقابل کر دیا جائے, چونکہ انہوں نے حقیقت میں تاریخ کے اصول جو ہیں وہ حدیث پر لگائے ہیں. لیکن یہ ہے کہ اس کو بیان کرنا چاہیے نا, تو اللہ تعالیٰ کرے کہ کوئی آدمی بیان کر دے. اس میں میں نے آپ کو بتایا میں نے کئی دفعہ ارادہ کیا لیکن میری صحت جو ہے وہ اس کے لیے ساتھ نہیں دیتی. تو ماشاءاللہ ہمارے یہاں بڑے بڑے عالم ہیں لیکن کوئی ہمت نہیں کرتا ان کا جواب دینے کی جو ہے وہ. اور پھر یہ ہے کہ حنفی اس کو سننا بھی گوارا نہیں کرتے. میں نے بتایا نا کہ ہمارے بیٹے انس نے جو ہے میں نے اس کو یہ موضوع دے دیا, اور اس وقت جو تھی وہ ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ تھی ڈاکٹر جمیلہ شوکت. تو اس کے اندر انس ذرا چیزیں کھلے انداز سے بیان کر دیتا. اس نے کہا کہ شبلی نعمانی کا رد ہوگا. جب اس نے یہ دیکھا کہ اس مقالے کے اندر شبلی نعمانی کا رد ہوگا, اس نے دیکھا ہی نہیں. اس نے کہا یہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس پر تحقیق کی جائے, شبلی کا رد ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, شبلی تو اب ان کا امام بن گیا نا سیرت نعمان لکھ کر, سیرت نعمان لکھ کر. تو میں اسی لیے کہتا ہوں کہ ہمارے ہاں بھی جس شخص نے لکھا ہے ان کے بارے میں کہہ دے گا ان کو تو فن حدیث نہیں آتا. اور بات صحیح ہے, فن حدیث وہ پڑھے ہوئے نہیں ہیں, عربی کے میں ہے وہ, اور دینی تعلیم ان کی ہے ہی نہیں. اب ویسے انسان کہہ دے کہ بھی ہاں میرا باپ چونکہ بہت بڑا عالم تھا تو اس لیے میں بھی عالم ہوں, یہ تو نہیں ہوتا. ادھر ہم سلطان بود والی بات نہیں چلتی. ہر فن جو ہے وہ اسی شخص کو ملتا ہے جو محنت کرے. اب میں آپ کو حیرانگی کی بات بتاتا ہوں کہ 2-3 آدمی ایسے ہیں ہندوستان میں جو عربی زبان کے بہت بڑے ماہر ہیں, اور وہ سب کے سب جو ہیں وہ اہل حدیث ہیں خاندانی. ان میں ایک عبدالعزیز میمن بھی ہیں. تو عبدالعزیز میمن جو ہیں وہ عربی زبان کے بہت بڑے ماہر تھے, یعنی انہیں بڑے بڑے لوگ مانتے ہیں کہ عبدالعزیز میمن جو ہے وہ عربی زبان کے بہت بڑے ماہر تھے. اب ان کا ایک بیٹا ہے, اس کا نام ہے عمر. وہ عربی زبان تو بہت اچھی جانتا ہے لیکن اس نے جو ہے وہ اور نہیں جانتا کچھ. تو وہ امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے, اور اس نے کیا کام کیا ہے کہ مستشرقین کی جو کتابیں ہیں نا, جو جتنی اہم کتابیں ہیں ان کے انگریزی میں ترجمے کر کے جو ہے انگریزی سے اردو میں ترجمے کر کے یا انگریزی میں ترجمے کر کے وہ چھاپتا ہے. یعنی عربی زبان بھی اسے آتی ہے لیکن وہ فن نہیں پڑھا ہوا. تو اس اعتبار سے جو ہے وہ کسی آپ نے نام بھی نہیں سنا ہوگا. میں نے ایک مضمون جب اس کے بارے میں پڑھا تو اتفاق سے جو ہے وہ عبدالعزیز میمن سے تو ہمارا بڑا تعلق ہے, اسی کہ ہمارے والد صاحب ایک اور تھے محمد صورتی, اور ان کا بیٹا بھی جو ہے اس نے پرویز کے ساتھ تعاون کیا تھا, عبد الرحمن طاہر صورتی نے. ہاں جی, میرے ساتھ بھی جو ہے وہ انہوں نے محدث کا جو پہلا اداریہ تھا نا کہ اہل حدیث کا ماضی حال اور مستقبل, اس کا رد کیا تھا. جی ہاں, تو اس میں جو ہے اہل حدیث کی جو ہے فرقہ بندی کی مذمت کی تھی اس نے. لیکن وہ تو سبھی کہتے ہیں یہ سلفی کا جو لفظ ہے یہ بھی فرقہ بندی ہے. تو بہر صورت اس طرح لوگ جو ہیں وہ بڑے خوش ہو جاتے ہیں جب کوئی نہ کوئی. میں آپ کو بتاؤں کہ بات اب چونکہ چل پڑی ہے اس لیے میں بتانا چاہتا ہوں. ہمارے بہت بڑے عالم ہیں مولانا داؤد غزنوی,
اور جو لوگ خود عالم نہیں ہیں ان کو نہیں پتہ کہ مولانا ابو بکر غزنوی جو تھے وہ دین کا علم نہیں پڑھے ہوئے تھے زیادہ، ایک بہت بڑے باپ کے بیٹے تھے لیکن عربی زبان کے بڑے ماہر تھے. تو عربی زبان کے ماہر ہونے کی بنا پر جو ہے وہ عام طور پر جو ہے علماء کی مذمت کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ اپنے باپ سے بھی ان کی بنتی نہیں تھی. اسی لیے بنتی تھی کہ وہ کہتے تھے میرے باپ نے یہ سارے جو ہیں وہ گدھے پالے ہوئے ہیں. جب گزرتے نا ان کا گھر جو ہے وہ سیڑھیاں وہاں سے گزرتی تھی جہاں جو ہے وہ درس ہوتا ہے، یعنی بڑے حال سے اسی میں بیٹھ کے جو ہے وہ درس ہوتا تھا. تو کہتے میرے باپ نے جو ہے وہ گدھے پالے ہوئے ہیں، مطلب علماء کو اس طرح حقیر جانتے. تو میں ویسے آپ کو بتاؤں کہ ایک چیز میں ضرور کہوں گا تاریخ میں آ جائے تو یہاں برکت علی حال بھی ہے. ایک تو ہے نا یہ الحمراء وغیرہ، یہ اس وقت نہیں تھے الحمراء وغیرہ. تو برکت علی حال جو ہے اس کے اندر علامہ اقبال کا دن تھا اور اس کے اوپر جو ہے وہ مہمان خصوصی وہ تھے. تو جب انہوں نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے جو ہے وہ وہاں تقریر کی لمبی، ظاہر ہے مہمان خصوصی تو جتنا وقت چاہے لے لے. تو جب انہوں نے تقریر کی، تقریر وہ بڑی شاندار کرتے تھے، تقریر کی لیکن اس کے اندر تمام کی تمام تقریر جو ہے اس کے اندر رد تھا مولویوں کا. مولوی ایسے ہوتے ہیں، مولوی ایسے ہوتے ہیں، مولوی ایسے ہوتے ہیں. اصل میں ایسا شخص جو ہے وہ مولویوں کی برائی بیان کے یہ سمجھتا ہے کہ اب مجھے لوگ مولویوں میں شمار نہیں کریں گے، حالانکہ ان کا شمار بھی مولویوں میں ہوتا ہے. تو اس لیے عام لوگوں کی صورت حال یہ ہے کہ جب کسی کا جو ہے وہ بیٹا ہو تو وہ خود بخود جو ہے وہ عالم بن جاتا ہے. جیسے میں نے آپ کو عبدالعزیز میمن کی بات کہی ہے. تو 3 آدمیوں کا میں نے ذکر کیا ہے، ایک عبدالعزیز میمن اور ایک محمد صورتی. یہ محمد صورتی میرے والد کے استاد ہیں. اور اسی طرح جو ہے وہ تیسرا آدمی جو ہے وہ مسعود عالم ندوی ہے. یہ جو ہیں وہ اپنے آپ کو اہل حدیث اس طرح نہیں کہلاتے، اس لیے کہ انہوں نے کام جتنا بھی کیا یونیورسٹیوں میں کیا ہے، لیکن ویسے جو ہیں پکے اہل حدیث تھے. حتیٰ کہ ایسے لوگ بھی ہیں جو اس کا اہتمام کرتے ہیں. تو میں نے آپ کو یہ اس لیے بتا دیا ہے تاکہ کوئی شخص جب کوئی کسی موضوع پر لکھے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کا جو ہے وہ خود ایک دفعہ جو ہے وہ اس کو دیکھے. اور دوسری بات ایک میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو اس کا فن نہ ہو اس کا ترجمہ بھی اسے نہیں کرنا چاہیے. اب دیکھیں نا میں نے تدریب الراوی جو ہے اس کا ترجمہ کرایا ہے، ایک صاحب فن آدمی سے میں نے ترجمہ کروایا اور سید مجتبیٰ سعیدی صاحب نے اس کا ترجمہ کیا اور اس کے اوپر جو ہے وہ میں نے 2 سال لگائے. ہمارے یہاں مبوس بن کے آئے تھے جو صدیق حسن خان، ایک جو ہے وہ کشمیر کے تھے اور وہ مبوس تھے مطلب یہ دارالفتاح کے. تو وہ یہاں آئے تو 2 سال میں نے ان کو کہا کہ تدریب الراوی کی جو ہے وہ تصحیح کریں جو ترجمہ ہوا ہے. تو انہوں نے کیا کام کیا کہ تدریب الراوی کی غلطیاں نکال کر مجھے ایک کتاب پکڑا دیا، لیکن تصحیح نہیں کی، تو اس لیے وہ کتاب چھپ ہی نہیں سکی. تو میں کہنا ہی چاہتا ہوں کہ یہ صورتحال جو ہے یہ بڑی نازک ہے کہ انسان جس فن کا ماہر نہ ہو اس کا ترجمہ بھی وہ نہیں کر سکتا. لیکن اب جو ہے شریعت کے بارے میں کوئی مہارت کی ضرورت نہیں ہے، باقی ہر علم کے بارے میں جو ہے مہارت کی ضرورت ہے. چلیے جی، بات لمبی ہو گئی. اب میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جو ہے وہ بیان کرتے ہیں ابن عباس، اور وہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا اور میرے دونوں ہاتھوں میں جو ہے وہ کنگن تھے سونے کے. تو جب میں نے سونے کا کنگن اپنے ہاتھوں میں دیکھے تو مجھے تو برا معلوم ہوا، اس لیے کہ سونا پہننا مرد کو جائز ہی نہیں ہے. تو کہتے ہیں کہ جب میں نے سونے کا کنگن دیکھے تو میں ڈر گیا، نہیں ففزے تو ہوا، ان دونوں کی وجہ سے میں نے جو ہے وہ میں ڈر گیا، مجھے خوف آیا. وہ کرے تو ہم، اور میں نے یہ برا جانا کہ میرے ہاتھ میں سونے کے کنگن ہوں، اسی کہ سونا مردوں کے لیے جائز ہی نہیں ہے. لیکن ہمارے شیخ البانی تو کہتے ہیں عورتوں کے لیے بھی جائز نہیں ہے. چلیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اصل میں علماء، ہاں جی نہیں ایسے بات نہ کریں. دیکھیے بہت بڑے عالم ہیں، یہ غلطیاں عالموں کی ہوتی ہیں، اس لیے کہتے ہیں کہ ہر شاہ سوار جو ہے اس کو چھیڑ لگتی ہے اور جو ہر تیراک ہے اس کو غوطہ بھی آتا ہے. اصل میں یہ ساری مہارتیں جو ہوتی ہیں غلطیوں کے بغیر نہیں ہوتی. اور یہ بھی آپ کو بتاؤں کہ جو غلطی ہو جائے
وہ یاد رہتی. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں نے عبداللہ صاحب کے جوتا جو ہے وہ دائیں پاؤں سے اتار دیا تھا, تو انہوں نے جو ہے وہ اتنی بیماری کی حالت میں کہا کہ نہیں مجھے پہناؤ, پہلے بایاں اتارو. تو اس لیے یہ غلطی جو ہے مجھے ساری زندگی یاد رہے گی, حالانکہ اس غلطی کو جو ہے میرے خیال میں کوئی 56 سال ہو گئے ہیں. اس لیے کہتے ہیں کہ جو طبیب خود بیمار ہو وہ بڑا اچھا معالج ہوتا ہے. جی ہاں. چلیے جی, اس میں اب یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ کنگن دیکھے تو آپ نے ان کو پھونک ماری, اور جب پھونک ماری تو وہ دونوں اڑ گئے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ اس کی تعبیر کیا کی ہے؟ تو پہلے تو ہے نا کہ میں نے پھونک ماری اور دونوں اڑ گئے, پھر اس کے بعد ہے فَأَوَّلْتُهُمَا كَذَّابَيْنِ, میں نے اس کی تعبیر یہ کی کہ اصل میں یہ دو جھوٹے نبوت کے دعوے دار آئیں گے, اور یہ جو ہیں وہ ظاہر ہوں گے میری زندگی میں. یہ نہیں, دو آدمی جو ہے وہ آپ کی زندگی میں جو ہے انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے, اور بلکہ ایک تیسری عورت بھی تھی, اس نے جو ہے مسلمہ کذاب سے شادی کر دی. ہاں, تو وہ میاں بیوی دونوں جو ہے وہ نبی ہو گئے. چلیے, اس میں اب ایسا ہے کہ ایک آدمی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تھا وہ ایک جو آپ سے محبت کرنے والا مسلمان تھا, اس نے جو ہے وہ اسود انسی کو تو اس نے قتل کر دیا تھا, یعنی نبوت کا دعویٰ کرنے والے کو اس نے ویسے ہی ختم کر دیا. اور جو مسلمہ کذاب ہے یہ نہیں قتل ہوا, تو اس کو جو ہے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو ہے نا وہ وحشی جس نے حضرت حمزہ کا جو ہے وہ کلیجہ چبایا تھا, اس نے جو ہے وہ اس کو قتل کیا تھا, مسلمہ کذاب کو. لیکن یہ ہیں دونوں جھوٹے. تو اب چلیے اس کے آگے چلتے ہیں میرے خیال میں. ذرا اگلی حدیث جو ہے وہ نہیں میرے خیال پوری پڑھ رہی ہے جی, الحمدللہ الحمدللہ. تو کیا کہ ایک تو انسی تھا جس کو فیروز نے یمن میں قتل کیا ہے, دوسرا مسلمہ تھا. تو اب تم جیسے کہ ابو جہل کا نام ہی ابو جہل پڑ گیا, حالانکہ اس کا نام تھا ابو الحکم, ابو الحکم اس کی کنیت ہے. تو اسی طرح جو ہے وہ اب مسلمہ کے ساتھ لفظ کذاب جو ہے وہ مشہور ہے, بغیر سوچے بھی منہ سے نکلتا ہے مسلمہ کذاب. اچھا جی, اب اگلا خط جو ہے وہ یہ ہے, باب اذا رآ بقرن تنہر, جب کہ کوئی شخص یہ دیکھے گائے کو اور گائے جو ہے وہ ذبح کی جائے. تو اب یہ جو ہے کہ گائے ذبح, اس کے متعلق اب حدیث پڑھ لیں. حدثنی محمد بن العلاء حدثنا ابو اسامۃ عن برید عن جدہ ابی بردۃ عن ابی موسیٰ اراه عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال رأیت فی المنام انی اہاجر من مکہ الى ارض بہا نخل فذهب وہلی. اصل میں یہ جو ہے نا وہل کا جزم ہے, لیکن میرے ہاں جو ہے وہ زبر ڈالی ہوئی ہے اس پر. تو الى انہا الیمامہ اب الحجر, تو یہ یمامہ کا علاقہ ہے یا حجر ہے. یہ یمامہ جو ہے یہ اصل میں جو ہے وہ ایک علاقہ ہے جو غالباً جو ہے وہ حجاز سے کے ساتھ ملا ہوا ہے یمامہ. تو اچھا جی, الی انہا الیمامہ اب الحجر فاذا ہی المدینہ تو یثرب. لیکن جب میں نے ہجرت کی تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ میری ہجرت جو ہے وہ تو مدینہ کی طرف ہوئی ہے. تو میں اس چیز کو دوبارہ اس لیے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے آپ کو جو ہے وہ جو علم جس کے اندر نسبت ہوتی ہے کسی چیز کی طرف, بلکہ یوں کہتے ہیں کہ وہ علم جس کا تعلق نسبت سے ہے, یعنی اس کی 7 قسمیں ہیں. تو میں نے آپ کو جو ہے وہ ایک قسم بتائی تھی وہم, اور ایک قسم میں نے آپ کو بتائی تھی تخیل. تو یہ تخیل جو ہے اس کے اندر تو یہ بات ہی نہیں ہوتی کہ اصل بات ہے کیا,
یعنی نبی اکرم وہم کہتے ہیں یا تخیل کو کہتے ہیں تو یا وہم کو کہتے ہیں۔ وہم کا معنی یہ ہے کہ انسان کو خیال آ جاتا ہے، جیسے کہ انسان کو خیال آیا کہ میرا وضو ٹوٹ گیا ہے، تو نبی اکرم نے فرمایا کہ نہیں، ہمارا وضو کوئی نہیں ٹوٹا، دیکھو بدبو آئی ہے یا آواز آئی ہے، تو پھر وضو کا پکا ہوگا۔ تو اسی طرح وحج جو ہے اس سے مراد، بعض لوگوں نے اس کا ترجمہ وہم کیا ہے، اور وہم بھی آپ کو میں نے بتایا تھا کہ ظن جو ہے اس کے اندر رجحان ہوتا ہے، اور وہم کے اندر جو ہے وہ زیادہ غلط ہوتا ہے، وہم بہت کم ہوتا ہے کہ وہ درست ہو۔ اسی لیے جب ظن کا استعمال جو ہے وہ وہم کے معنی میں ہوتا ہے، ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، تو ظن کا استعمال جو ہے وہم کے معنی میں بھی ہوتا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ظن جو ہے وہ اپنے دلائل کے ساتھ، اپنے قرائن کے ساتھ جو ہے اس کا معیار مقرر ہوتا ہے، اور خاص طور پر جب اس کے بعد ان اور انا ہو تو پھر اس کے معنی یقین کے ہوتے ہیں۔ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، اور وہم کے معنی میں انہم الا یظنون، کہ یہ ان کا وہم ہے، ویسے حقیقت یہ نہیں ہے۔ تو ایک تو بات یہ آ گئی، دوسری جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ انسان جب غور و فکر کرتا ہے نا، تو غور و فکر کے اندر بسا اوقات اس کا ذہن ادھر چلا جاتا ہے، اور انسان جو ہے وہ اس کو تسلیم بھی کرتا ہے، لیکن وہ ابھی تحقیق کر رہا ہوتا ہے، اس کو حتمی نہیں بناتا وہ۔ اس کی مثال جو ہے میں آپ کو دیتا ہوں کہ قرآن مجید کے اندر جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے آسمان زمین کی بادشاہی دکھائی تھی۔ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، تو یہ بادشاہی دکھائی تھی، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ ابراہیم کو جو ہے وہ تحقیقی یقین ہو جائے۔ اچھا، وہ ہوا کیسے کہ پہلے آپ نے جو ہے وہ جب ستارہ دیکھا تو کہا کہ یہ میرا رب ہے، لیکن طبری کہتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ ان کا عقیدہ نہیں تھا، بلکہ اصل میں جو ہے یہ غور و فکر کے مرحلے تھے۔ تو انسان کے جو غور و فکر کے مرحلے ہوتے ہیں، بعض دفعہ ان کے اندر ایک چیز جو ہے وہ انسان اس پر ٹھہر جاتا ہے، لیکن اگر غور و فکر نہ ہوتا تو اس کے بعد پھر وہ کبھی بھی تلاش میں نہ ہوتے، تو اس کے بعد وہ تلاش میں رہے اور انہیں چاند دیکھ لیا، تو اس کا مطلب ہے یہ بھی نظر ہے۔ اور اس کے بعد پھر انہوں نے جو ہے وہ سورج دیکھ لیا، اور سورج کے بارے میں تو انہوں نے ایک تبصرہ بھی کر دیا، یہ تو بہت ہی بڑا ہے، یعنی ستارہ اس کے سامنے کوئی چیز نہیں ہے، چاند اس کے سامنے کوئی چیز نہیں ہے، سورج نکلے تو سب غائب ہو جاتے ہیں۔ تو اب یہ صورتحال جو ہے وہ اس صورتحال میں جو ہے یہ نظر ہے، تو بعض لوگوں نے جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ معتزلہ کی طرح جو ہے وہ مناظرہ بنایا ہے کہ یہ اصل میں حضرت ابراہیم نے خود نہیں کہا کہ ھذا ربی، یہ اصل میں مناظرے میں انہوں نے دلیل پیش کی ہے، تو یہ بات نہیں ہے۔ تو اس لیے کہ جب حقیقی معنی درست بنتا ہے تو پھر اس کی تعویل کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو اس لیے ہمارے والد صاحب اس معاملے میں بڑے سخت تھے، تو جب ان سے یہ باتیں ہوتی تو خاص طور پر جو ہے اس موضوع پر ان کی بس راولپنڈی کے اندر بڑی جو ہے وہ تفصیلی بات ہو گئی۔ ہمارے والد صاحب پاکستان بننے کے بعد جو ہیں وہ راولپنڈی گئے تھے، اور وہاں ان کے بہت عقیدت مند تھے، تو انہوں نے کہا کہ جی ہم یہاں مدرسہ بنانا چاہتے ہیں تو آپ راولپنڈی آ جائیں۔ تو ہماری والدہ بھی ساتھ گئیں اور وہ راولپنڈی گئے، تو وہاں جو خطیب تھے وہ مولانا ثناء اللہ امرتسری کے جو تھے ایک عقیدت مند تھے، میں نام نہیں لیتا، ویسے وہ بھی بڑے مشہور ہیں، تو ان کے ساتھ مناظرہ ہو گیا اس موضوع پر۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ مناظرہ ہے، والد صاحب نے کہا کہ یہ نظر ہے، جیسے کہ امام طبری نے جو ہے وہ بیان کیا ہے، اسی طرح جو ہے وہ ابن کثیر میں بھی وہی بات ہے جو طبری کی ہے۔ تو بات اصل میں یہ ہے کہ جب والد صاحب نے یہ چیز بیان کی تو ظاہر ہے کہ مناظرے کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ کچھ تھوڑا سا ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر جو ہے وہ اتنی محبت نہیں رہ جاتی، تھوڑی سی دوری ہو جاتی ہے، مناظرے کا ذرا مزاج جو ہے وہ ایسا ہی ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ والد صاحب سے بات ہوئی، ان کی جو ان کی عقیدت مند تھے، کہنے لگے جی بات یہ ہے کہ آپ کو ہم انشاءاللہ وہ تنخواہ دیں گے جو کسی کو تنخواہ نہ ملے۔ آپ کو بتاتا ہوں ان دنوں جو ہے وہ روپیہ کی بڑی قیمت تھی، تو بہت بڑی تنخواہ جو ہے انہیں پیشکش کی۔ والد صاحب کہنے لگے دیکھیے آپ نے مجھے ایک بہت بڑی تنخواہ دے دی ہے، لیکن میری 3 شرطیں ہیں۔ اچھا، یہ باتیں جو ہے وہ مجھے جو
جمیتار جس کا امیر تھا نا، جو والد صاحب کا منشی بھی رہا تھا امرتسر میں، اس نے بتائیں، وہ حج کے لیے وہاں گیا سن 67 کے اندر، تو میرے ساتھ اس کو بہت محبت تھی، بلکہ مجھے اس نے وہاں شہد بھی دیا، تو چھوٹی مکھی کا شہد، اور اس کے بعد اس نے مجھے واقعات سنائے والد صاحب کے، کہنے لگے آپ کے والد کیا تھے وہ آپ کو پتہ نہیں ہے، کہتے ہیں کہ اس طرح اس موضوع پر جو ہے وہ ان صاحب سے جو مولانا ثناء اللہ امرتسری کے شاگرد تھے ان سے مناظرہ ہوا، تو مناظرے کے بعد جب والد صاحب کو ہم نے اتنی بڑی تنخواہ لگا دی اور گھر بھی دیں گے سب کچھ دیں گے، تو والد صاحب نے کہا میری 3 شرطیں ہیں۔ ہم نے کہا شاید کوئی ان کی بڑی خاص شرطیں ہوں گی، کہتے ہیں کہ اصل میں میری ایک شرط یہ ہے کہ یہ جو صاحب ہیں جن کا میرے ساتھ مناظرہ ہوا ہے، اس کو آپ نے چھٹی نہیں کرانی میرے آنے پر۔ کہتا ہے ہم حیران رہ گئے کہ والد صاحب کو یہ کیسے پتہ لگا ہے۔ انہوں نے کہا ایک بات یہ ہے، دوسری بات یہ ہے کہ ان کی تنخواہ کم نہیں کرنی۔ اب یہ وہ یعقوب جو ہے وہ جب اس بات کو بیان کر رہا تھا تو اتنا زیادہ عقیدت کا اظہار کر رہا تھا کہ یہ ہے مجھے اپنے باپ سے اتنی عقیدت نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے اتنا عالی شخص، اور ایک بات انہوں نے اور کہی، انہوں نے کہا کہ جو بھی چندہ آئے گا، جو صدقہ آئے گا وہ آپ کا ہوگا، لوگ مجھے دے کے جائیں گے، مجھے پتا ہے کہ لوگ کیسے دیتے ہیں، مولویوں کو چھپا کر جو ہے وہ لوگ دیتے ہیں، آپ کو پتہ نہیں لگے گا، لیکن وہ چندہ جتنا بھی ہوگا وہ آپ کو ہوگا۔ کسی آپ نے میری تنخواہ بڑی لگا دی ہے، میرے سارے گزارے ہو رہے ہیں، تو میں چندہ کیوں دوں؟ یہ 3 شرطیں والد صاحب کی تھیں۔ تو کہنے لگے کہ اصل بات یہ ہے کہ ہمارا ارادہ یہ تھا کہ 6 دن تو یہ پڑھائیں گے، 7ویں دن جمعہ کون سا مشکل ہے، 7ویں دن جمعہ پڑھا دیا کریں گے، تو اس لیے وہ جو صاحب تھے ان کو چھٹی کرا دیں گے ہم۔ لیکن والد وہ کہتے ہیں کہ اتنا عالی کہ مناظرہ جس سے ہوتا ہے اور اس کو جو ہے وہ غلط عقیدہ بھی سمجھتے ہیں، اس کے باوجود وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ان کا والد صاحب کا ذہن یہ تھا کہ جب میں یہاں بیٹھ جاؤں گا تو اس کو جواب نہیں دیں گے تو انشاءاللہ اس کی اصلاح ہو جائے گی، اس لیے کہ والد صاحب تو بہت بڑے علماء میں شمار ہوتا تھا۔ تو اس لیے میں بتانا چاہتا ہوں کہ چلیے یہ بھی ایک تاریخی بات ہے، تو آپ کے ساتھ ہو گئی ہے۔ تو یہاں میں نے اس بات کو مکمل کر دیتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ اب جب مدینہ کی طرف ہجرت کی تو مدینہ منورہ میں آپ کو یہ ایک خواب آیا تھا کہ اس خواب کے اندر یہ تھا کہ آپ نے جو ہے ایک گائے ذبح کی ہے، تو اللہ بہتر کرے فَإِذَا هُمُ الْمُؤْمِنُونَ يَوْمَ أَحَدٍ، کہتے ہیں کہ اصل میں وہ جو گائے ذبح کی تھی نا میں نے، اس کی تعبیر یہ تھی کہ ویسے تو لوگوں نے اس کی تفصیل بیان کی ہے، کہتے ہیں کہ جنگ بدر کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فدیہ لے کر قیدی چھوڑتے تھے نا، قرآن مجید میں تو اس کی جو ہے وہ مذمت آتی ہے، ما کان لنبی ان یکون لہ اسری حتی یثخن فی الارض تریدون عرض الدنیا واللہ یرید الآخرہ، یہ قرآن مجید میں اس کی مذمت موجود ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا دی کہ جنگ احد کے اندر جو ہے وہ ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ مسلمانوں کی، حتیٰ کہ آپ کے جو چچا ہیں حمزہ وہ بھی شہید ہو گئے، تو بلکہ آپ کو جو شہید کرنے والا تھا وہ وحشی تھا، وحشی کا کام ہی یہ تھا کہ وہ مشق کیا کرتا تھا کہ اتنی دور سے میں نیزہ پھینکوں تو کسی ایک شخص کو لگ جائے، اس کا اور کوئی کام نہیں تھا جنگ احد میں، کہ وہ حمزہ کی تاڑ میں تھا کہ جب حمزہ آئیں تو میں ان کو نیزہ مارنا ہے، اور اس نے ایسا نیزہ مارا وہاں سے کہ ان کی جہاں ناف میں جو ہے وہ لگ گیا، اور زہریلا نیزہ تھا، زہر لگا لیتے ہیں اصل میں ہتھیاروں کو، تو اس طرح سے جو ہے، تو اس میں یہ ہے کہ خواب جو میں نے دیکھا، وہ خواب کی تعبیر کیا ہے کہ وہ مسلمان ہیں جو احد کے اندر جو ہے وہ شہید ہوئے ہیں۔ وَإِذَا الْخَيْرُ جی وَإِذَا الْخَيْرُ مَا جَاءَ اللَّهُ مِنَ الْخَيْرِ وَثَوَابِ الصِّدْقِ الَّذِي آتَانَا اللَّهُ بِهِ بَعْدَ يَوْمِ بدر، کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے کہ احد کے اندر جو ہے وہ بڑے صحابہ شہید ہو گئے تھے، لیکن اس کا جو نتیجہ تھا نا وہ خیر کا تھا۔ یہ آپ کو علم ہوگا کہ بعض لوگوں نے کتاب لکھی ہے، ایک جرنیل ہے اس نے کتاب لکھی ہے اور اس نے یہ کہا ہے کہ احد کے اندر شکست نہیں ہوئی تھی، اس لیے کہ اس کے نتائج یہ تھے، تو اس کے نتائج بڑے جو ہے وہ اچھے نکلے تھے کہ مسلمانوں کی تو خیر دیکھیے شہادت سے بہتر کوئی موت نہیں ہے،
تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آرزو کرتے چلے گئے کہ مجھے شہادت مل جائے. کہتے ہیں ویسے آپ کو شہادت مل گئی تھی لیکن وہ دوسری طرف بات چلی جائے گی. تو میں نے آپ کو بتایا کہ اس خواب میں گائے ذبح کرنے کی تعبیر مسلمانوں کا قتل ہے, مسلمانوں کی شہادت ہے. تو اس کے بعد جو ہے وہ یہ خیر کیسے بنی, اور یہ اس سچائی کا جو ہے وہ ثواب تھا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس پر قائم ہے. تو اس لیے جو ہے وہ نبی اکرم نے فرمایا کہ یعلمون کما تعلمون, یہ حمزہ سے ہے کہ کافر بھی اس طرح تکلیف اٹھاتے ہیں جس طرح کہ تم تکلیف اٹھاتے ہو. یعنی مسلمانوں کی لڑائیوں میں یہ نہیں ہوتا کہ بے شک کافروں کو شکست ہو, مسلمانوں کو بھی شکست ہوتی ہے. یعلمون کما تعلمون وترجون من اللہ ما لا یرجون, اور ان کو تمہیں تو امید ہوتی ہے کہ اللہ ہمیں اس کا شہادت کا ثواب دے گا, ان کو تو یہ امید بھی نہیں ہوتی. تو یہ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے مسلمانوں کو جو ہے وہ بتایا ہے کہ تمہاری شہادت جو ہے وہ ضائع نہیں جائے گی. چلیے جی, اب یہ ترجمہ تو ہو گیا ہے. تو آج جو ہے وہ کوئی سوال آپ نے کرنا ہے تو کر لیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. قتل ہوئے تھے کہ شہید ہوئے تھے؟ کون؟ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے ایمان کا یہ حصہ نہیں ہے. ہماری جو اذان ہے نا وہ محمد رسول اللہ پر ختم ہو جاتی ہے بس. اس کے بعد دیکھیے حضرت عمر بھی کوئی غلطی کرے تو پچھلے دنوں میں نے, چلیے بتا دیتا ہوں, اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے وہ آسانی دے. اپنے حافظ عبدالسلام بھٹوی صاحب, اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ, حالانکہ یہ مجھ سے دور دور رہتے تھے لیکن ایسے حالات بنے کہ میرے ساتھ, تو مجھے کہنے لگے کہ آپ